میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کے پرزور اصرار پر میں اس ویڈیو کا اردو میں لب لباب ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں بدل نہیں سکتی، جیسے سورج نے طلوع ہونا ہے اور پھر غروب بھی، پانی کا ذائقہ، ہر شخص نے ایک روز مر جانا ہے۔ اسی طرح پاکستان سے قرضے کی لعنت بھی دور نہیں ہو پا رہی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان دوبارہ سے ایک اور قرضے کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کی یہ نئی حکومت دوبارہ قرضہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائے گی۔ آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو فقیر ملکوں کو قرضہ دیتا ہے، اور پاکستان اس دفعہ $6 بلین کا قرضہ مانگ رہا ہے۔ ان کی حرکتوں سے کچھ ذہن میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نئی حکومت کہاں ہے اور انہیں یہ دوبارہ پیسے کیوں چاہیے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ موروثی سیاست کے مشہور و معروف خاندان زرداری اور شریف دونوں مل کر کے دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ شہباز شریف جو کہ پہلے بھی ایک پرائم منسٹر تھے، وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ اس بندر باٹ میں صدر کون ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہ دوبارہ سے آصف علی زرداری بنیں گے، جو پہلے بھی ایک بار صدر رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول حکومت میں ساتھ تو دیں گے، لیکن اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، جو کہ شطرنج کی ایک چال ہے۔ اور دوسرا سوال کہ پاکستان کو دوبارہ سے قرضہ کیوں چاہیے ہے، جبکہ پچھلے ہی جون میں پاکستان کو $3 بلین کا قرضہ ملا تھا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ $3 بلین تو کھایا پیا اور ہضم ہو گیا۔ اب دوبارہ کھانے پینے کے لیے دوبارہ تو پیسہ چاہیے ہے۔ ہمارے حکمران تو دبئی اور برطانیہ میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاک فوج کے جرنیلوں نے بھی ریٹائر ہو کر کے مشرقی ملکوں میں ہی جا کے رہنا ہے، تو ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور خزانہ ہو گیا ہے خالی۔ اگلے سال تک پچھلے قرضوں کی بھی ایک قسط دینی ہے، جو کہ $25 بلین بنتی ہے۔ اب اس پر تیسرا بڑا کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا اس کی درخواست دی جا چکی ہے؟ عمران خان نے تو جیل سے بیٹھے ہوئے ایک خط لکھ دیا کہ ان لوگوں کو پیسہ مت دینا جب تک یہ شفاف الیکشن کا نتیجہ عوام کے سامنے نہ رکھ دیں۔ یہ شرط عمران خان نے پچھلی بار ہی قرضہ لیتے وقت رکھ دی تھی۔ 8 فروری کے الیکشن میں تو عمران خان بہت بڑی طاقت سے جیت رہا تھا، لیکن ہمارے پاک فوج کے جرنیلوں کے ذہن میں یہ دور دور تک گمان نہیں تھا کہ پاکستانی اس قدر بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اور کھل کر کے ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن میرے پیارے معصوم پاکستانیوں، ایک تو تاریخ آپ نے رقم کی، لیکن 9 فروری کو جرنیلوں نے دوسری تاریخ رقم کر دی۔ راولپنڈی میں الیکشن کمیشن کے بہت بڑے آفیسر نے آ کر کے یہ قبول کر لیا کہ ہم سے بددیانتی کروائی گئی ہے، لیکن یہ قرضہ دینے والا ادارہ قرضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی اس حرکت سے پوری دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے، تم جتنا مرضی الیکشن کو چوری کرو، انسانی حقوق کو پامال کر دو، انٹرنیٹ کو بند کر دو، ٹویٹر کو شٹ ڈاؤن کر دو، عورتوں کی عصمت دری کرو، لوگوں کو راتوں رات اغوا کر لو، صحافیوں کو حق کی بات کہنے سے روک دو، ان تمام منافقت والی جمہوریت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ میرے معصوم پاکستانیوں، یہ بات آپ بالکل بھولیے گا مت کہ آئی ایم ایف ایک ایسا ہتھیار ہے جو غریب ممالکوں کے حکمرانوں کو تو امیر لیکن عوام کو مفلوج اور اپاہج کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ ادارہ مشرقی ملکوں نے مل کر کے بنایا ہے، تو اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یہ مشرقی ممالکوں کے لیے کام کرتا ہے۔ پاکستان کے جرنیل امریکہ کے دوست ہیں اور امریکہ کا حکم اس ادارے میں چلتا ہے۔ یورپ کے ممالک کو ملا کر کے امریکہ کے پاس 40% اپنا حکم منوانے کی طاقت ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے پچھلے 70 سالوں میں ان سے 23 بار قرضہ لے چکا ہے، اور اب یہ دوبارہ پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ آئی ایم ایف کو اس بات کا کب خیال آئے گا کہ اس پیسے سے پاکستان کے لوگوں کی کچھ مدد نہیں ہوتی۔ یہ سارا پیسہ اس اندھے نظام کے ذریعے بیرونی ملکوں میں ان سیاستدان اور پاک فوج کے جرنیلوں کے کھاتے میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ پہلے پاکستانی قوم کی اخلاقی اور پھر سماجی تباہی پھیری گئی، اور اب اعصابی تباہی پھیری جا رہی ہے۔ اگر آئی ایم ایف قرضہ دینے سے انکار کر دے تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ تمام آپ کے حکمران
اور پاک فوج کے جرنیل دوسرے دن ہی اپنے طیاروں میں بیٹھ کر کے پاکستان کو چھوڑ جائیں گے۔ یہ IMF کا دھندا ہے پر گندا ہے۔ جاگ میرے پاکستانی، جاگ۔